والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى رسول آلك وصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وصحبه. آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ترجمہ کنز العرفان وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وہ کشتیاں خوشگوار ہواؤں کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. پھر جب ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے تو ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. والذی یسیرکم فی البر والبحر اور وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے. یعنی جب آزمائش کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری بارگاہ میں آ جاتے ہیں, جب آزمائش دور ہوتی ہے تو پھر اپنے پرانے کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس آیت میں پہلے بیان فرمایا کہ وہی رب ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے. خشکی میں تم پیدل اور سوار منزلیں طے کرتے ہو اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو. تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلانے کے اسباب عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے انسان کو خشکی اور تری میں چلنے کے اسباب مہیا فرمائے ہیں. پانی پہ آپ دیکھیں ویسے انسان کھڑا تو نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن وہی کشتی ٹنوں کے ساتھ وزن اٹھا کر پانی کے اوپر کھڑی رہتی ہے. جہاز ہے تو ویسے آپ لوہے کو پانی کے اندر پھینکیں گے تو فوراً پانی کے نیچے چلا جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جہاز جو دریا والا ہوتا ہے کئی 100 ٹن وزن اٹھا کر بھی وہ پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے. اسی طرح آپ ہوائی جہاز کو دیکھ لیں, ویسے آپ لوہا اوپر پھینکو تو فوراً نیچے آ جاتا ہے, لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ جہاز کئی 100 وزن اٹھا کر جو ہے فضا کے اندر چل رہا ہوتا ہے, نیچے نہیں گرتا. اسی طرح آپ دیگر چیزیں دیکھ لیں, موٹر سائیکل کو آپ دیکھیں تو 2 پہیوں پہ ہوتا ہے, اس کو ویسے کھڑا کریں تو آپ کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی چیز اس کے ساتھ ٹیک لگانی پڑتی ہے, لیکن جب یہ چلتا ہے تو 3 بندے اس کے اوپر آپ بٹھا کر چلا سکتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ خشکی اور تری میں چلنے والی چیزیں مہیا فرمائی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہیں ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ تو صاحب مفسر جو ہیں, یہ جو مفسر ہیں, ایک بار ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور کیا جہاز کا ذکر, ٹرین کا ذکر, موٹر سائیکلوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں قرآن کریم کے اندر جہاز کا ذکر بھی موجود ہے, ٹرین کا ذکر موجود ہے, کشتیوں کا ذکر ہے, موٹر سائیکلوں کا ذکر ہے, کاروں کا ذکر ہے. فرمایا جو چیزیں انسان کو خشکی اور تری میں لے کر چلتی ہیں ہر ایک چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا وہ رب ہے جو تمہیں خشکی اور تری دونوں کے اندر چلاتا ہے. اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں محو سفر ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے. پھر جب فرمایا اچانک آندھی آ جاتی ہے, ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ اب لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ان لوگوں کو ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے. سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے. اور اب تک جن باطل معبودوں کو, یعنی کفار کی مثال بیان کی ہے کہ جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کی بیچارگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے. جب تمام مخلوق سے ان کافروں کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمام مشرکین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں پر
تجھ پر ایمان لا کر خالص تیری عبادت کر کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پتھر پہ بس ہو چکے ہیں، جن کی ہم باتیں کریں جھوٹے خدا ہیں، وہ حقیقی خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں سائز سے معلوم ہوا کہ کٹر ترین کافر بھی مصائب اور تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ اگرچہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو بدرجہ اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ و اوزاری کرتے ہوئے اس کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت و بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سیرت مبارکہ سے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جاتی ہے۔ کہ صحابہ اکرام بھی نبی پاک آپ علیہ السلام کی آل کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کی دوری مانگتے تھے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے اوپر کی مصیبت آ جائے تو فرمایا مجھ محمد کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی تھی۔ اور ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، عرض کیا کہ کافی ٹائم سے بارش نہیں ہوئی تو آپ کو دعا فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم روزہ رسول کی کھڑکیاں نکالو اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا اعتدال کی وجہ سے خارج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بذات خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے اذن اور اس کی اطاعت سے مدد فرماتے ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہماری مدد فرماتے ہیں، جو غیر اللہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت سے مدد فرماتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہم التجائیں کرتے ہیں، ہم ناقص ہے، غوث پاک کامل ہے۔ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو ہم ان کاملوں کا صدقہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، وہ بندے تیرے مقبول ہیں، غوث پاک تیرے مقبول بندے ہیں، تیرے کامل ولی ہیں، ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کامل ولی ہیں کہ ایک ولی ایک دن آپ کی بارگاہ میں آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری ولایت کو چھین لی ہے، مجھ سے ولایت واپس لے لی گئی ہے، عبد القادر کرم فرمائے مجھے میری ولایت اللہ کی بارگاہ سے واپس لے کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ولایت دینا رب کا کام ہے، ولایت لینا بھی رب کا کام ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں کیسے ولایت لے کر دوں؟ تو اس ولی جن کی ولایت دی گئی تھی ارشاد فرمایا مجھے امید تھی کہ آپ مجھے ولایت لے کر دیں گے، تب ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں التجا کر کے ان کی لی ہوئی ولایت ان کو واپس کروا دی۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کا حال ہوتا ہے۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا میری کافی ٹائم سے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد اللہ کی بارگاہ سے لے کر دیں۔ غوث پاک نے جب آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، نگاہیں اپنی اٹھا کر دیکھی، تو آپ نے فرمایا میں نے عرش معلیٰ پر دیکھا ہے تیرے مقدروں کے اندر اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میرے مقدروں میں اولاد نہیں تھی تو میں آپ کے پاس آیا کیوں؟ میں آپ کے پاس اولاد لینے ہی کے لیے آیا ہوں، کرم فرمائے مجھے اولاد لے کر دیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو غوث پاک کی پیٹھ سے اس ہستی نے اپنی پیٹھ ملائی تھی، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ کیسے قبول ہیں؟ بخاری شریف کے حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے، میری اطاعت و تقوی کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی آنکھوں کے اندر میں ایسی طاقت دے دیتا ہوں کہ جس کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے میں اس کی تقدیریں بدل دیتا ہوں۔ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سماعت یعنی اس کی سماعتوں کے اندر اتنی طاقت رکھ دیتا ہوں
کہ وہ اپنے جگہ پر بیٹھ کر کئی 100 میل دور لوگوں کی فریادیں سن لیتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں فرمایا جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا صدقہ دے کر ہم رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں. تو فرمایا اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شرک والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ بدر کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اپنے مقبول بندوں کی مدد کی ہے. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے بدر کے اندر صحابہ کرام کی کیوں مدد کی؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن کریم میں کیوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. یا اللہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوتا تو خود ارشاد فرما رہا ہے نماز سے مدد مانگو. نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے. جب نماز سے مدد مانگنے کی تعلیم خود رب دے رہا ہے، صبر سے تعلیم مانگنے کی جو ہے وہ اجازت خود رب دے رہا ہے، تو نماز جو نبی پاک کا صدقہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی، نماز سے مدد طلب کرنا جائز ہے تو نبی پاک سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولا جائز ہے. اور صبر سے مدد طلب کرنا جائز ہے تو آپ علیہ السلام سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولا جائز ہے. پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کیا ایمان والو نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. جب نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا درست ہے، جائز ہے، تو اللہ کے مقبول بندوں سے مدد طلب کرنا بھی جائز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے مقبول بندوں کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ سے مانگا جائے. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں دے دے، یا اللہ ہمیں غوث پاک کے صدقے میں دے دے، یا اللہ ہمیں داتا صاحب کے صدقے میں دے دے، یا اللہ ہمیں فلاں اپنے ولی کے صدقے میں دے دے. تو رب اپنے ان مقبول بندوں کے وسیلے سے اپنے بندے سے خوش ہو کر اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا ادب احترام، ان کی تعظیم نصیب فرمائے. اولیاء کرام کی سچی پکی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. یہ ان سے مدد مانگنا یہ وہ کام ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. آپ علیہ السلام کے بعد دیگر بزرگان دین نے بھی یہ کام کیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی مسئلہ طلب ہوتا، کوئی حاجت ہوتی ہے تو فرماتے ہیں میں امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے مزار پر 2 رکعتیں نفل پڑھتا تھا. اور امام شافعی فرماتے ہیں اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں امام اعظم کا وسیلہ دے کر اپنی حاجت مانگتا تھا. امام اعظم کے صدقے میری حاجت دور ہو جاتی تھی، میری پریشانی وہ دور ہو جاتی تھی، اور جو میری دلی مراد ہوتی تھی امام اعظم کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا تھا. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا صدقہ ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.